أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. معزز سامعین و حاضرین، حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا، میری گفتگو کا عنوان قبر کی زندگی ہے۔ غزل سے لوگ مختلف اذہان کے چلے آ رہے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے احساسات، اپنے فیصلے، اور ان احساسات کو، ان فیصلوں کو، ان خیالات کو اللہ کے احکام کے تابع کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے۔ اس لیے ہے کہ انسان کمزور ہے، ناقص ہے، ضروری نہیں کہ جو یہ سوچے وہی ٹھیک ہو، ضروری نہیں کہ اس کے سارے فیصلے درست ثابت ہوں، ضروری نہیں کہ اس کے خیالات صحیح سمت پہ جا رہے ہوں۔ ان کو درست کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزماں پیغمبر رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کے جاری و ساری رہنے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ دنیا کے بارے میں سوچنے کے لیے دی ہے، خالق کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں دی۔ آدمی نے اپنی عقل کو استعمال کیا، مٹی پہ محنت کی تو بڑے بڑے بنگلے کھڑے کر دیے، لوہے پہ محنت کی تو پانی پہ وہ لوہا تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس انسان نے اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو استعمال کیا دنیا کے حوالے سے، بڑی سے بڑی ترقی کر دی، اور خود رحمت عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سوچا کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں تدبر کیا کرو۔ قرآن کریم میں بھی اس کی اہمیت جا بجا موجود ہے۔
ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار تو پیدا نہیں کیا، آسمان کو بنایا اور پھر کیا خوب بنایا، چاند سورج ستارے بنائے اور کیا خوب بنائے، زمین کو بنایا کیا خوب بنایا، اس میں درختوں کو شجر کو حجر کو بنایا کیا خوب بنایا، مخلوقات کو پیدا کیا تو کیا خوب پیدا کیا، اس کی مخلوقات میں تدبر کیا کرو اور فرمایا کہ سوچا کرو کہ سب چیزوں کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا۔ اور ارشاد فرمایا کہ آدمی سوچتا ہے، سوچتے سوچتے آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے دماغ میں شیطان فطور ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یار سب کو تو اللہ نے بنایا، زمین کو اللہ نے بنایا، زمان کو اللہ نے بنایا، کائنات کو اللہ نے بنایا، دن رات کو اللہ نے بنایا، چاند سورج ستارے کو، شمس و قمر کو، بر و بحر کو، شجر و حجر کو اللہ نے بنایا، اور جنات و انس و بشر کو اللہ نے بنایا۔ شیطان پھر کہتا ہے کہ یار یہ تو سوچ اللہ کو کس نے بنایا۔ فرمایا کہ رک جانا، خبردار یہ نہ سوچنا، بیڑا غرق ہو جائے۔ اللہ کی ذات انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے گا تو غلطی پر ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ترازو تولنے کے لیے ہوتا ہے، ایک وہ ترازو ہے جس پہ پورا ٹرک تل جاتا ہے، ایک وہ ترازو ہے جو صراف کے شوکیس میں پڑا ہوا ہے، اور ایک وہ بھی ترازو ہوگا جس میں قیامت کے دن انسانیت کے اعمال تلے گی، نیکی بدی تلے گی۔ تو ترازو تو وہ بھی ہے، ترازو یہ بھی ہے، لیکن ترازو میں فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں صراف والے ترازو پہ ٹرک تولوں تو لوگ کہیں گے تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، صراف والا ترازو ٹرک تولنے کے لیے بنا ہی نہیں۔ اب وہ لاکھ کہتا رہے کہ میاں ترازو تو ہے نا، ترازو تو ہے، ترازو کا کام تولنا ہے، میں اس پہ تولوں گا، تول کے رہوں گا۔ لاکھ کہتا رہے کہ ترازو ہے، ٹرک تولوں گا، لیکن کوئی بھی عقل مند سمجھدار آدمی نہ اس کی بات کو مانے گا، نہ اس کو یہ عمل کرنے کی اجازت دے گا، کیونکہ وہ ترازو اس کے لیے نہیں بنا۔ عزیزان محترم، عقل تو ہے سوچنے کے لیے، لیکن یہ عقل مخلوقات کے بارے میں سوچنے کے لیے بنائی گئی ہے، خالق کے بارے میں سوچنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اب خالق اللہ کی ذات ہو یا اس کی صفات ہو یا اس پر ایمان لانا ہو، اس کے احکامات کو تسلیم کرنا ہو، کہیں بھی اللہ رسول نے مکلف نہیں بنایا، پابند نہیں کیا اس بات کا کہ اگر تیرے دماغ میں آئے تو مان لینا، نہ آئے تو چھوڑ دینا، یہ کہیں بھی نہیں فرمایا۔ اللہ رسول کے احکامات کے بارے میں عقل کا استعمال کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، اصل سے ہی نہیں ہے۔ اللہ کچھ فرمائے اور انسان کچھ کہے، نبی کا حکم کچھ ہو، یہ کچھ کہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ اگر اللہ رسول کے احکامات اور اللہ رسول کے کلام و کتاب، اللہ کی صفات اور اس کی ذات کے بارے میں یہ اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی سمجھ پہ فیصلے کرے گا تو ایمان سے محروم ہو جائے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ایمان کی تعریف کیا ہے، اس کو سمجھنے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، آپ بھی ذرا کہہ لیں بھائی، یؤمنون بالغیب، ایمان یہ ہے کہ بن دیکھے مانتے ہیں، نظر نہیں آتا مانتے ہیں، سنتا نہیں اس حوالے سے اس چیز کو، لیکن اللہ رسول کے کہنے پہ مانتے ہیں۔
سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا مانتے ہیں، کیونکہ ایمان میں مدار اور معیار وہ دیکھنا سننا اور سوچنا سمجھنا نہیں ہے، وہ ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور میں نے بتا دیا کہ یہ بات اسی طرح ہے، پیغمبر نے خدا نے فرمایا یا مصطفیٰ نے فرمایا، سمجھ میں آیا تب بھی مانے گا، سمجھ میں نہ آیا تب بھی، نظر آیا تب بھی مانے گا، نظر نہ آیا تب بھی، سنتا ہے تب بھی مانے گا، سنا نہیں گیا تب بھی، یہ ایمان ہے۔ اور یہ جو سوچ پیدا ہوئی کہ یار سمجھ میں نہیں آتا، دیکھنے میں نہیں آتا، دیکھوں گا تو مانوں گا۔ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، فاروق صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے ہوئے، عزیزان محترم، دیکھ کر ماننے کو ایمان نہیں کہا جاتا، اسے تو تصدیق کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام تو تصدیق ہے کہ فلاں افسر گزٹڈ آفیسر کے پاس چلے جاؤ کہ اس تصویر پہ مہر لگا دے، شناختی کارڈ کی کاپی پہ مہر لگا دے، اس فوٹو کاپی پہ مہر لگا دے، اس فارم پہ مہر لگا دے۔ اب وہ تصدیق تبھی کرے گا کہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ صحیح ہے، تصدیق تبھی کرے گا کہ وہ موازنہ کرے گا اصل کے مطابق ہے۔ اب وہ دیکھ کر مہر لگا رہا ہے، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اگر نبی نے فرمایا، خدا رسول نے فرمایا بن دیکھے مانا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں المیہ کیا ہے؟ دیکھیں سابقہ ادوار میں قرآن جگہ جگہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ان کفار نے کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے انسان مر کر مٹی ہو جائے، ریت میں مل جائے، مٹی میں مل جائے اور پھر یہ زندہ ہو؟ کہ ساڑی سمجھ چ نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم کیسے مانیں؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایمان کے لفظ کے ہی خلاف ہے، ایمان کی تعریف کے ہی خلاف ہے۔ ایمان کیا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ بھی سچ ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا